ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلے گا. شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اسی شرک کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور گناہ ہے میرے بھائی, اور وہ کیا ہے؟ مرتد ہو جانا. آج جمعہ کے خطبے میں نے اس پر روشنی ڈالی. مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے, اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے دوبارہ اگر غلط راستے پر اور کفر کے راستے پہ جاتا ہے, اس کو ارتداد کہا جاتا ہے, اور ایسا کرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے. اور مرتد کی بھی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں کی جائے گی. مرتد کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. او لوگو, جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے گا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے گی, وہ جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا. مرتد کی سزا بہت بری ہے میرے. اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں. سنتے ہوں گے آپ, واٹس ایپ پر آپ کے پاس بھی خبریں آتی ہوں گی, سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں, اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. ہمارا بہت سارا نوجوان جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے, وہ مانسک روپ سے, وہ مینٹل طور پر, دماغی طور پر بظاہر تو مسلمان ہے, بظاہر تو وہ اسلامی نام ہے اس کا, مگر مینٹل طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ مرتد ہو چکا ہے. وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا, اسلام کو لائک نہیں کرتا, وہ نماز کو ضروری نہیں سمجھتا, وہ قربانی کو غلط سمجھتا ہے, وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, جو اسلام کا مذاق اڑائے, جو نبی کا مذاق اڑائے, جو قرآن کا مذاق اڑائے, وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو, جس دن تم نے اللہ کا مذاق اڑایا, جس دن تم نے رسول کا مذاق اڑایا, جس دن تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں مرتد ہو رہا ہے. مرتد ہونے والا کان کھول کر کے سن لے, اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. نہ مشرک کی کوئی نیکی اللہ قبول کرے گا, نہ مرتد کی کوئی نیکی قبول کرے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اپنی اولاد کی کہ عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی. ہمارے یہاں کوئی مرنے لگتا ہے تو جانتے ہو بچوں کو بلا کے کیا کہتا ہے؟ اتنے بیگھہ میں کھیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ کیش رقم چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ اپنے مال کی بات کرتا ہے, وہ اپنی پراپرٹی کی بات کرتا ہے, وہ اپنے کھیتوں کی بات کرتا ہے, وہ اپنے زیورات کی بات کرتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبیوں نے اپنے انتقال کے ٹائم اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کی. ابھی آج کل ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے, اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ. بعض لوگ غصے میں اسرائیل کو گالی دیتے ہیں. ہمیں یہودیوں سے دشمنی ہے, ہماری اسرائیل لفظ سے دشمنی نہیں ہے. اس کو نوٹ کر لو, اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. جو بولتے ہیں نا بنی اسرائیل, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. انہی 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یوسف تھا, ایک بیٹے کا نام بنیامین تھا, ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. 12 بیٹے تھے ان کے. انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے ہوئے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا. تو اسرائیل کو کبھی اسرائیل کے لفظ کی آپ توہین مت کیجیے گا, یہ ایک نبی کا نام ہے, ایک پیغمبر کا نام ہے. حضرت یعقوب کا جب آخری ٹائم آیا, انتقال کا ٹائم آیا, تو ان کے 12 بچے ان کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے. 12 بیٹے حضرت یعقوب کے اپنے باپ کے آخری ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں.
اور باپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے، نہ زمین کی وصیت ہے، نہ جائیداد کی وصیت ہے، نہ مال کی وصیت ہے، کس بات کی وصیت کر کے جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ او لوگوں ذرا غور کرنا، قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ یاد کرو جب میرے بندے یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم تھا، ان کے 12 بیٹے ان کے آس پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی اپاسنا کرو گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، کس کے آگے ماتھا جھکاؤ گے، کس کی عبادت کرو گے؟ 12 کے 12 بیٹوں نے کہا کہ اے ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کیا کرتے تھے، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل کیا کرتے تھے، حضرت اسحاق کیا کرتے تھے، اے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب کو اپنے مرنے کے ٹائم اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، بچے کو مالش کرنے کے بعد آپ نے بچے کو کاجل کا ٹیکا لگایا، کیوں لگایا؟ کیوں لگایا؟ کہتی ہیں اس لیے لگایا کہ نظر نہ لگے۔ جاؤ مجھے کوئی دلیل لا کر کے دے دو کہ کاجل کا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بھی جہالت ہے میری پیاری ماں بہنوں، اور یہ چیز بھی آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، آپ نے بچے کے گلے میں دھاگا پہنا دیا، بچے کے ہاتھ میں دھاگا پہنا دیا۔ یہ بچے کے گلے اور ہاتھ میں دھاگا پہنانا بھی یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے گنڈا پہنا، جس نے دھاگا پہنا، اس نے شرک کیا۔ دکان کے اوپر، مکان کے اوپر آپ نے الٹی سیدھی گنتیوں کو دروازے کے اوپر لگا دیا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی برکت کے لیے، اور اس کے اندر گنتیاں لکھی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس گنتیوں کے ذریعے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کاغذ کے اوپر جو گنتی لکھی ہے اس گنتی کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آ رہی ہے اور آپ کے گھر میں آفتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تو یہ چیز بھی آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آئے گی۔ بہت ساری شرکیہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہوئی۔ صرف مزار پہ جا کے سر جھکانا شرک نہیں ہے، صرف کسی پتھر کے بت کے آگے سر جھکانا شرک نہیں ہے۔ ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی چیز سے یہ امید کرنا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گی، ہمیں نقصان پہنچائے گی، یہ عقیدہ رکھنا بھی میرے بھائیوں آپ کو شرک کی طرف لے کے چلا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس 10 یا 12 سال کی عمر ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ سواری کے اوپر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ 8 سال کے 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کے بچے توحید نہیں جانتے، آج موبائل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے بچوں کو شرک سکھایا جا رہا ہے، ان کو اسلام سے دور کرنے والی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ کے بچوں کو توحید کون سکھائے گا؟ آپ کے بچوں کو ایمان کون سکھائے گا؟ آپ کے بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ سوچو میرے بھائی، ایک نبی کو اپنی اولاد کی توحید کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میرے بچوں کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ابراہیم کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے تو بھائیو آپ کو بھی ہونی چاہیے، مجھے بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اس لیے کہ مشرک کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس اچھا مکان نہیں ہے، آپ کے پاس ڈھنگ کا کاروبار بھی نہیں ہے، آپ کی اچھی آمدنی نہیں ہے،
لیکن اگر آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پیارے بھائیوں، آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں، بہت خوش قسمت انسان ہیں، اور اس کا اندازہ شاید دنیا میں نہیں ہوگا لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے آپ ایک غیر مسلم کو دیکھ لیجئے، وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، دولت کی بڑی ریل پیل ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ غیر مسلم جائے گا اور وہاں اس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی، ایمان کی دولت نہیں ہوگی، تو اس غیر مسلم کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں جائیں گے، جن کے پاس توحید نہیں ہوگی، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو کفر کر کے جائیں گے، جو شرک کر کے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے، اللہ زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس توحید کی امانت کی حفاظت کرو، یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر انسان شرک کرے گا اور انسان کفر کرے گا، اس کی نیکیاں برباد ہوں۔ دوسری چیز، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں آپ، مقصد کیا ہے آپ کا؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اس نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے سے آپ کا مقصد یہ ہے آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو متقی جانے، آپ کو پرہیزگار جانے، آپ کو نمازی جانے، آپ کی تعریف کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اے نبی، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان نمازیوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے لیے بھڑکائی جائے گی۔ سب سے پہلے وہ انسان لایا جائے گا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ اللہ اس کو بلوائے گا، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھ کو بہادر بنایا تھا، میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھ کو لڑنے کا ہنر دیا تھا۔ آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ کسی کے پاس اگر طاقت ہے بھی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ کوئی اگر نوجوان تھوڑا مضبوط ہے بھی تو اپنی باڈی کا، اپنے شریر کا غلط استعمال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ، اپنے شریر کو طاقتور بناؤ، مگر غلط کام کرنے کے لیے نہیں، سچ کا ساتھ دینے کے لیے، صحیح کا ساتھ دینے کے لیے۔ ظالم کے خلاف تمہارا ہاتھ اٹھے، مظلوم کی مدد کے لیے تمہارا ہاتھ اٹھے۔ اپنی ذات کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر اتیاچار نہ کرو، کسی کے ساتھ انیائے نہ کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھ کو لڑنے بڑھنے کا ہنر دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا کرتا تھا تاکہ دنیا تجھ کو بہادر کہے، تاکہ دنیا تجھے ویرتا کا میڈل دے، تجھے تمہارے بازوؤں پر اسٹار لگایا جائے، تیری تعریف کی جائے، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچو میرے بھائی،
اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ دوسرے نمبر پر مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، قاری صاحب کو بلایا جائے گا، حافظ صاحب کو بلایا جائے گا۔ حافظ صاحب، ہم نے آپ کو قرآن کا حافظ بنایا۔ مولانا صاحب، ہم نے قرآن کا عالم آپ کو بنایا۔ قاری صاحب، قرآن کا قاری آپ کو بنایا گیا، آپ نے کیا کیا؟ مولانا صاحب بولیں گے اللہ، میں راتوں دن قرآن کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، قرآن کے اوپر عمل کرتا رہا، قرآن کا راستہ لوگوں کو بتاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ دنیا تجھ کو عالم کہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ دنیا تجھ کو قاری کہے، تو نے لوگوں کی تعریف بٹورنے کے لیے، لوگوں کے لائکس حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے تو نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر کروڑ پتی انسان، پیسے والا انسان، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہے گا میں نے تجھ کو بہت دولت دی، بہت پیسہ دیا، بہت دھن دیا، تو نے دولت کا کیا کیا؟ وہ کروڑ پتی انسان کہے گا اے اللہ، میں نے تیری دولت کو، اے اللہ، میں نے نیکی کے راستے میں خرچ کیا، میں نے مدرسوں میں دیا، میں نے مسجدوں میں دیا، میں نے یتیموں کو دیا، میں نے غریبوں کو دیا۔ اے اللہ، جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں دان دینے سے تو خوش ہوتا ہے، وہاں چندہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ میں تیری راہ میں چندہ دیتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے چندہ اس لیے دیا، تو نے دان اس لیے دیا، تو نے صدقہ اس لیے کیا تاکہ تیرا نام ہو جائے، تیری شہرت ہو جائے، لوگ تیری تعریف کریں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دان نہیں دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کروڑ پتی کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے ریاکاری کا انجام۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ آج کا دور ریاکاری کا دور ہے۔ آج تو غریب کی مدد بھی ہوتی ہے تو کیمرے کے سامنے ہوتی ہے۔ غریب عورت بیچاری آ رہی ہے، شرما رہی ہے، بیچاری عزت کو داؤں پہ لگا کے آئی ہے، اور اس غریب عورت کی عزت کا تم جنازہ نکال رہے ہو، اور کیمرے کے سامنے اس بیچاری عورت کو تم راشن دے رہے ہو، اور دنیا کو بتا رہے ہو کہ یہ بیوہ عورت ہے اور ہم اس کو راشن دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو کہاوت تھی نیکی کر کے دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ۔ آج کا دور بڑا ٹیکنالوجی کا دور ہو گیا، آج کہاوت بدل گئی۔ آج کی کہاوت ہو گئی نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، اور نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ آج نیکیوں کو بھی گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔ ابھی پاکستان کے ایک بہت بڑے مولانا کے بچے کا انتقال ہوا، آج ہی میں نے ویڈیو دیکھا، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب اپنے بچے کے جنازے پر رو رہے ہیں، اور کیمرہ مین ہر اینگل سے ان کی اس رونے کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ ان کے رونے کی وہ ویڈیو مولانا صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ انسان کی زندگی کے جو پرائیویٹ لمحات ہیں، آج ان کو بھی گلیمرائز کیا جا رہا ہے، آج ان کو بھی کمرشیل یوز کیا جا رہا ہے، آج اس کو بھی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج کا دور ریاکاری کا دور ہے، دکھاوے کا دور ہے۔ وہ لوگ کہاں گئے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے میرے بھائی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہمارے نیک بندے، ہمارے متقی بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آج غریبوں کو کھانا کھلانے والے وہ لوگ کہاں چلے گئے میرے بھائی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے؟ مدینہ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ کس کا انتقال ہوا؟ نام ہے علی بن حسین۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟
یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں. کس کے پوتے ہیں؟ حضرت علی کے پوتے ہیں. کس کے نواسے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں علی بن حسین. انتقال ہوا. جب ان کو غسل کرنے کے لیے ان کے بدن سے کپڑے کو اتارا گیا، کیا دیکھا گیا کہ علی بن حسین کی پیٹھ کے اوپر بورے کے موٹے موٹے نشان ہیں. غسل دینے والا حیران. اس نے کہا یہ تو کوئی محنت مزدوری کا کام نہیں کرتے تھے، یہ تو بورا نہیں اٹھاتے تھے، یہ تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ بورے کے نشان کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دھیرے دھیرے پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی. مدینہ کے کچھ غریب پریواروں کو پتا چلا. انہوں نے آ کر کے کہا ہمیں پتا ہے کہ ان کے پیٹھ پر یہ نشان کیسے پڑے ہیں. پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کوئی اللہ کا بندہ ہمارے گھر پہ آتا تھا اور اناج کی بوری لا کر کے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا کرتا تھا. رات کو ایسے ٹائم آتا تھا ہم اس کی شکل نہیں دیکھ پاتے تھے، ہمیں پتا نہیں تھا ہماری مدد کرنے والا وہ اللہ کا بندہ کون ہے. آج ان کے انتقال کے بعد ان کی پیٹھ پر بورے کے نشانوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اناج کی بوری پہنچانے والا وہ کوئی اور انسان نہیں تھا، وہ یہی علی بن حسین تھے، وہ یہی نبی کے نواسے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیکی کو چھپا کر کے کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ آج نیکی کو شو کرتے ہیں اور نیکی کو دکھاتے ہیں. پبلک کے سامنے رو دینا، پبلک کے سامنے آنسو بہا دینا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو یہ ہے رات کے 12 بجے ہوں، رات کے 2 بجے ہوں، آپ اپنے کمرے میں اکیلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں، جس نے اکیلے میں اللہ کو پکارا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں گے. جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس لیے میرے بھائی اپنی نیکی کو ریاکاری اور دکھاوے کے ذریعے برباد مت کرو. اگر آپ کے نماز میں، آپ کے روزے میں، آپ کے دان میں، آپ کے چندے میں، آپ کی زکوٰۃ میں کسی بھی چیز میں ریاکاری اگر داخل ہو گئی تو آپ کی نیکی خطرے میں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے ایمان والو، اپنے صدقہ خیرات کو برباد نہ کرو، احسان جتا کر کسی بھی غریب کی مدد کرو، کسی کو چندہ دو، دان دو، احسان مت جتاؤ، احسان مت جتاؤ. تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. اگر تم دان دے رہے ہو، تم چندہ دے رہے ہو تو تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو. مال میں اللہ کا حق ہے، تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، کسی پر احسان نہیں. احسان مت جتاؤ اور سامنے والے کو تکلیف مت دو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلو جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور کسی چٹان کے اوپر بارش ہوتی ہے اور چٹان کے اوپر سے بارش نکل جاتی ہے، نہ وہاں کوئی پیداوار ہوتی ہے، نہ وہاں پانی اسٹور ہوتا ہے. ریاکاری کرنے والے کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میں بری ہوں، میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں. جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، میں ان کے شرک سے بری ہوں. اس لیے ریاکاری سے اپنے دامن کو بچائیں. اور آگے بڑھیے. نیکیوں کو برباد کر دینے والی تیسری چیز بدعت. دین کے اندر نیا نکالا گیا کام، وہ کام جس کام کے اوپر اسلام کی مہر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے. وہ کام دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ کام شریعت کی نظر میں بدعت ہے. مجھے یاد آیا اسی کشن گنج میں پروگرام تھا اور 2017 میں
یا یہ جب نوٹ بندی کا معاملہ آیا تھا، مجھے سن ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، نوٹ بندی کے ٹائم میں نے وہ منظر دیکھا تھا، چندے میں نوٹ آ رہی تھی پرانی، اور اعلان ہو گیا تھا مودی جی کا کہ پرانے نوٹ اب نہیں چلیں گے. لوگ پریشان ہو گئے، چندے والے مدرسے والے پریشان ہو گئے. نوٹ جو مودی جی نے نیا نوٹ نکالا، لوگ کہتے ہیں کہ پرانا نوٹ اور مضبوط تھا، اس کا کاغذ اور اچھا تھا، اس کی پرنٹنگ اور اچھی تھی. مگر جب ہماری انڈین گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، جب بھارت سرکار نے اعلان کر دیا کہ اب نیا نوٹ ہی چلے گا، پرانا نہیں چلے گا، تو پرانا جتنا بھی اچھا رہا ہو اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مہتو نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے دین کے اندر جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے نبی کی مہر نہ ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اس عمل کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، کوئی بدعت نکالی، اس کا وہ عمل مردود ہو جائے گا، اس کے عمل پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کیا بدعتی کو بدعت پر کوئی ثواب نہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں اعلان کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر سب سے برا کام نیا نکالا گیا کام ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بھائی، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، ابھی بارسوئی کا علاقہ آپ کے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. بارسوئی ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، ٹرین میری چھوٹ گئی. بارسوئی سے مجھے پاکڑ جانا تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھانا تھا. ایک ٹیکسی والے سے، کار والے سے بات ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کو چھوڑ دیں گے، پیسہ ویسا طے ہو گیا. وہ چلنے لگا. اب راستے میں صاحب وہ قوالی بجانے لگا، یا کھاجا یا کھاجا یا کھاجا. اب راستے پر وہ مجھ کو قوالی سنا رہا ہے. میں نے کہا کہ بھائی صاحب لگ رہا ہے آپ خواجہ صاحب کے بڑے مرید ہیں. کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں سال میں 3 بار اجمیر شریف جاتا ہوں، سال میں 3 مرتبہ میں اجمیر شریف جاتا ہوں. میں نے کہا حج کتنی مرتبہ کیا ہے؟ کہا حج 1 مرتبہ بھی نہیں کیا. عمرہ کتنی مرتبہ کیا؟ عمرہ 1 مرتبہ بھی نہیں کیا. اور اجمیر شریف 3 بار جاتا ہے. آج ہمارے بہت سارے بھائی اس کام کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. وہ کسی مزار اور کسی قبر پہ ہر مہینے چکر لگا رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اور اس کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے قبرستان جانے کا حکم دیا تھا، مگر اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر کے ہم قبر والے سے جا کر کے دعائیں مانگے اور مراد مانگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے. موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو. اور مجھے معاف کیجئے گا، ان بڑے بڑے مزاروں پر اور درگاہوں پر جا کر کے کسی کو موت یاد نہیں آتی ہے. ممبئی کی حاجی علی کی درگاہ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، اجمیر کی درگاہ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو موت یاد نہیں آئے گی. وہاں بے پردگی چل رہی ہے، بے حیائی چل رہی ہے، شرک چل رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں غلط ہے، بدعت ہے. اور میرے نبی کا اعلان ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور بدعت کرنے والا یہ سن لے، کان کھول کر کے سن لے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام بھی اسے نصیب ہونے والا نہیں. اللہ کے نبی قیامت کے دن کوثر کا جام پلائیں گے، اور یہ کوثر کا جام جو 1 مرتبہ پی لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یظما بعدہ ابدا، کوثر کا جام پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. 1 مرتبہ جس نے کوثر کا جام پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے. فرشتے کہیں گے رک جائیے، آپ ان کو نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی کہیں گے کیوں نہیں پلا سکتا؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. دیکھو یہ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کے چہرے پر ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، ان کے ہاتھ چمک رہے، یہ وضو کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں. فرشتے جواب دیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں. اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے آپ کے
دین کے اندر بدعات و خرافات بہت ساری پیدا کی ہیں. اے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کا کتنا تماشا بنایا ہے. اتنا جب اللہ کے نبی سنیں گے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ میرے دین کو بدلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی بڑے غصے میں کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کو گھسیٹ کر کے یہاں سے لے جاؤ، ان کو جہنم میں لے جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، بدعتی کا یہ انجام ہوگا، وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا. تو نیکیوں کو برباد کر دینے والی یہ تیسری چیز ہے. اگر بدعت کوئی انسان کرے گا تو اس کی بدعت بھی اس کو جہنم کے اندر لے جائے گی اور اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گی. اور آگے بڑھیے. نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا. جو انسان نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا اس کا حج بھی خطرے میں، اس کا عمرہ بھی خطرے میں، اس کا دان خیرات بھی خطرے میں پڑ جائے گا. آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن مدرسے میں دان دے رہا ہے، مسجدوں میں دان دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تو اس کی نیکیاں تو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز چھوڑنے کا گناہ پڑے گا، مگر جو نیکی کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا. نہیں نہیں نہیں، جو نماز کو چھوڑے گا اس کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی. دلیل یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا. پہلا سوال یہی ہوگا عبد الغفار صاحب نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں آرام سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ان کا کاروبار دھڑلے سے چل رہا ہے، وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، وہ موبائل پر مگن ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن یہ نیند میں سویا پڑا ہے کیونکہ رات کو 2 بجے تک اس نے موبائل چلایا ہے، یہ نیند میں پڑا ہوا ہے، یہ سویا پڑا ہے، اس کو فجر سے مطلب نہیں، اس کو عصر سے مطلب نہیں، اس کو مغرب سے مطلب نہیں، یہ نماز کو چھوڑتا ہے. کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں، اپنے کاروبار سے کہہ دو، اپنے کام سے کہہ دو میری نماز کا ٹائم ہے. نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا ٹائم ہے، اپنے کاروبار اور اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے. 2017 میں اللہ نے مجھے توفیق دی، سعودی عرب کے سفر پہ میں گیا، اور جب وہاں میں مدینے کے اندر پہنچا میری بہن نے فون کیا تھا، وائف نے فون کیا تھا، نقاب لینا تھا. اور مدینے کے اندر لوگوں نے بتایا نقاب بہت اچھا ملتا ہے. مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے باہر کچھ دور پر مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں ایک نقاب کی دکان پر میں گیا، نقاب پسند کر رہا تھا، پسند بھی کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا. اتنے میں اللہ اکبر کی آواز آئی، عصر کی اذان ہونے لگی. دکاندار نے فوراً کہا بھائی آپ نماز کے بعد آئیے. میں نے کہا بھائی ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی ٹائم ہے 10 منٹ کا جماعت میں کھڑے ہونے میں، تو مجھ سے پیسہ لے لو اور نقاب دے دو. اس نے کہا نہیں، ابھی پولیس والے آئیں گے، ہم کو گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے، ہمارے یہاں بہت سختی سے منع ہے، اذان ہوتے ہی ہمیں اپنی دکان بند کر دینا ہے. یہ 17 کی بات کر رہا ہوں، اب آج کے حالات کیا نہیں جانتا. 2017 کا یہ منظر مجھے یاد ہے. اذان ہوتے ہی اس دکاندار نے نقاب میں خرید چکا تھا، سودا طے کر چکا تھا، قیمت لگا چکا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں دیا، کہ آپ نماز کے بعد آئیے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، جن کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے کوئی کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. جس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار چھوڑ کے وہ نماز پڑھے گا، وہ نیند چھوڑ کر کے فجر کی نماز پڑھے گا. آج بھی جب کسی علاقے میں جاتا ہوں، کوئی نوجوان آ کے مجھ سے کہتا ہے مولانا صاحب آپ کی تقریر سنتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے، اب نماز پڑھنے لگا.
اللہ کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے، کاش آج کے اس مجمع میں کوئی بے نمازی اس تقریر کو سن کر کے نمازی ہو جائے تو ہماری اور ہم سب کی محنت قبول ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، پہلا سوال اللہ کی عدالت میں یہی ہوگا، تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ نماز پڑھتا تھا تو پانچوں ٹائم کی پڑھتا تھا یا چھوڑ پکڑ کر کے پڑھتا تھا؟ اگر پڑھتا تھا تو ایسا تو نہیں ہے کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، ایسا تو نہیں ہے فجر کی نہیں پڑھتا تھا باقی 4 ٹائم کی پڑھتا تھا۔ اللہ کا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ